بیوروکریسی پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. فیصلے کرنے والی وہ طاقت نہیں ہوتے ہیں, ہم پرزدے ہوتے ہیں. We cannot even have an open conversation, تو پھر ڈیبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی کیا کریں گے آپ اس سول سروس کو ریفارم کرنے میں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس سے زیادہ وہاں پہ کون آپ کو ملے گا؟ سی ایس ایس کا ایسپائرنٹ. کہ ان کے رشتے ہی نہیں ہونے اگر یہ سروس نہیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھ لیں. وہ طاقت جو ہے وہ آپ کی دو پارٹیاں ہیں, ایک شریفوں کی, دوسری بدماشوں کی. بیوروکریسی کے لیے 62 کروڑ 50 لاکھ کی گاڑیاں لی جائیں. جب تک سیکرٹری کا سائن نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. پولیٹیشینز ڈیسائیڈ. آپ کا آئی جی, آپ کا سی ایم انٹرویو کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے اس نے کس کو رکھنا ہے. کنٹرول کون کر رہا ہے اور کون ہو رہا ہے. یو جوائن اٹ فار پبلک سروس. پرکس, پریولیجز, پروٹیکشنز. سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. بحث کے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں حاضرین اور مقررین کے سامنے ایک سروے کے نتائج پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اس حال میں موجود تمام حاضرین سے آج کی بحث کے متعلق ایک واٹس ایپ پول پر کچھ سوال پوچھے جس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. 82% حال میں موجود افراد کا ماننا ہے کہ پاکستانی بیوروکریسی اپنی ساخت میں ترقی سے گریزاں ہے. حال میں موجود 12% کا ماننا ہے کہ پاکستانی بیوروکریسی اپنی ساخت میں ترقی سے گریزاں نہیں ہے, جبکہ ہمارے حاضرین میں سے 6% افراد اس موضوع پر ابھی اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بحث کے بعد ان اعداد و شمار میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ میں اس بحث کے باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں حزب موافقت کے پہلے مقرر احمد بلال محبوب صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, آج کی قرارداد میں کہ پاکستان کی بیوروکریسی اپنی ساخت میں ترقی سے گریزاں ہے, اس میں گریزاں کا لفظ بڑا شاعرانہ سا ہے. اس سے لگتا نہیں ہے کہ اس کا صحیح مفہوم اس سے واضح ہو رہا ہے. غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے یا رکاوٹ ڈال رہی ہے. مجھے آج کی اس قرارداد سے پورا اتفاق ہے, لیکن اگر آپ اس پہ ساخت کے ساتھ یعنی اسٹرکچر کے ساتھ سوچ کا لفظ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ بیوروکریسی اپنی اسٹرکچر میں اور اپنی سوچ میں پاکستان کی ترقی کے خلاف ہے, تو میں شاید اس سے 100% اتفاق کروں گا. اب جب آج اس مباحثے کی تھوڑی سی تیاری کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک بار پھر ذہن میں تازہ کروں کہ یہ بیوروکریسی ہے کیا چیز, اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اور یہ میں نے اپنے دوسرے 2 کولیگز کے ساتھ مباحثے کے شروع سے پہلے تھوڑا سا ان سے بھی ڈسکس کیا, اور یہ ہماری تقریباً متفقہ رائے ہے. کہیں ہمارا شاید اختلاف بھی ہوگا, لیکن بحثیت مجموعی اتفاق ہے. آکسفورڈ لینگویجز میں اس کی تعریف کیوں کی گئی ہے, بیوروکریسی کیا چیز ہے, اے سسٹم آف گورنمنٹ in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives. یعنی اردو میں مفہوم یہ کہیں گے کہ یہ بڑے فیصلے جو ہے زیادہ تر وہ ریاست کے کارندے یا ریاست کے عمال یا ریاست کے افسران وہ کرتے ہیں, منتخب نمائندے نہیں کرتے. اب یہ جب میں نے تعریف پڑھی تو میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ کیا بیوروکریسی کی وہی تعریف ہے جو ہم بالعموم اس سے مراد لیتے ہیں, یعنی ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سول سروس ہے وہ بیوروکریسی ہے, اور سارا الزام اور سارے یہ جو 82% لوگوں کے تانے ہیں یہ اس سول بیوروکریسی کے حصے میں چلی جاتی ہے جس کو وہ بیوروکریسی سمجھتے ہیں, اور اس کو ہم تمام الزامات کا مستحق بھی سمجھتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری سول بیوروکریسی بہت معصوم ہے,
اور اتنی معصوم ہے کہ یہ اس بیوروکریسی کی تعریف پہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس پہ پورا نہیں اترتی. یہ معصوم کیوں ہے؟ اس کی میں چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میں اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں. یہ سول بیوروکریسی جس کے بارے میں آپ اتنا شدید اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، یہ اپنے فیصلے کرنے میں بالکل آزاد نہیں ہوتی. اگر آپ کو ذرا سا بھی گمان ہے کہ آزادانہ خود فیصلے کرتے ہیں اس لیے ہمیں ان کو ہدف تنقید بنانا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. ان پر سیاستدانوں کا تو مستقل دباؤ رہتا ہے. جب سیاسی حکومت ہوتی ہے وہ ان کو اپنی پولیٹیکل مصلحتوں کے تحت ان سے کام کرواتے ہیں. اس کے بعد عدالتیں ہیں ماشاءاللہ ہماری، خاص طور پہ ہائی کورٹس چاروں صوبوں کی اور سپریم کورٹ، اس کے اندر ان کی پیشی آئے دن ہوتی رہتی ہے. ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، ان کے خلاف تنقید بھی ہوتی ہے، تو یہ دباؤ بھی اپنی جگہ ہوتا ہے. پاکستان میں 6 لیجسلیچرز ہیں، یعنی 6 ہماری پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیاں ہیں. ان 6 لیجسلیچرز کا ٹوٹل کوئی 200 سے 250 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. یہ ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز وقتاً فوقتاً ان سول سروس کے کارندوں کو بلاتی رہتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں. کہیں جسٹیفائڈ بھی ہوگا، لیکن اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ سول سروس کے لوگوں کو متاثر کر کے روب میں لا کے ان سے اپنے مرضی کے کام کروا لیے جائیں. اسی طرح اب ہمارے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے تحت ان افسروں سے معلومات حاصل کرنے کی بھی ایک پروویژن ہے. لوگ ان سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، 14 دن میں معلومات دینی ہوتی ہیں. نہ دیں تو ان کی طلبی ہو جاتی ہے انفارمیشن کمیشن میں، وہاں بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اور ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈرل امبڈسمن ہے، یعنی وفاقی محتسب، اور صوبائی محتسب ہیں، وہ بھی ان کو بلاتے رہتے ہیں. لیکن سب سے آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک سپیریئر جوڈیشری بھی ہے، سپیریئر بیوروکریسی بھی ہے. اور یہ سپیریئر بیوروکریسی غیر تحریری اور غیر رسمی احکامات بھی ان سول سرونٹس کو جاری کرتی رہتی ہے، اور اس کی تعمیل نہ کرنا ان کے لیے آپشن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ سول بیوروکریسی کیا چیز ہے، سپیریئر بیوروکریسی کیا چیز ہے. یہ سوال ویسا ہی ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک معصوم خاتون نے ہلری کلنٹن سے پوچھا تھا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کیا چیز ہے، اور اس کے جواب میں اس نے پاکستان کی مثال دی تھی کہ ڈیپ سٹیٹ یہ ہے جو پاکستان میں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے، پرانی بات ہے. آج کی بات کر کے میں کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. اب سوال یہ ہے کہ ہلری کلنٹن تو بہت طاقتور خاتون تھی، پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو یہ کہہ سکتی تھی، اس نے کہا. لیکن میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں آپ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں کہ سپیریئر بیوروکریسی کیا ہے. اور سول بیوروکریسی کو ان غیر تحریری اور غیر رسمی احکامات کی تعمیل کیسے کرنی پڑتی ہے، اس کی میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں. لیکن 2 بڑی سادہ سی مثالوں سے بتاتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایسے ہوا کہ ہمارے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز میں اور کینٹونمنٹس میں چند مخصوص اخبارات کا داخلہ ممنوع قرار پا گیا. یعنی میں اخبار ڈان پڑھتا ہوں، میرا پسندیدہ اخبار ہے، وہ نہیں آ سکتا تھا. تو ایک دن ہاکر وہ اخبار لے آیا، تو میں نے پوچھا کیسے آ گیا. اس نے کہا جی اس لیے کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے صفحہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑا سا میٹروپولیٹن. تو وہ میٹروپولیٹن اوپر رکھ کے میں لے آیا، تو چیک کرنے والے نے سمجھا یہ کوئی اور اخبار ہے، میٹروپولیٹن ڈان نہیں ہے. تو یہ اتنی سختی ہوتی تھی. اور پھر ٹیلی ویژن کے اندر بھی کچھ چینلز تھے جن کے اوپر اجازت نہیں تھی کہ وہ ان علاقوں کے اندر وہ چینلز دیکھے جا سکیں. تو یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ کس طرح سے، اور اس پہ عمل درآمد کون کرا رہا تھا؟ سول بیوروکریسی کرا رہی تھی. لیکن یہ احکامات کہاں سے آئے تھے؟ غیر تحریری تھے اور غیر رسمی تھے، اور یہ احکامات آئے سے سپیریئر جوڈیشری سے، سپیریئر بیوروکریسی سے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سول سرونٹس کے لوگ یہ باتیں نہ مانیں تو ان کا کیا حشر ہوگا. اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت سپر بیوروکریٹ رہے ہیں، گریڈ 22 کے آفیسر رہے ہیں، فواد حسن فواد. وہ جب حکومت تبدیل ہوئی تو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ایک سلطانی گواہ بنیں، اور جس کے خلاف سپیریئر بیوروکریسی جس کے خلاف ہے اس کے حق میں، چونکہ وہ اس کے خلاف ہے لہٰذا اس کے خلاف یہ بھی بیان دیں.
تو انہوں نے انکار کیا. 2 سال جیل میں رہے اور مجھے انہوں نے دکھایا کہ جیل کے دوران ان کے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیاں کس طرح سے مڑ توڑ گئی ہیں اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے. تو یہ وہ حشر ہے جو سول سروس کو بھگتنا پڑتا ہے اگر وہ سپیریئر بیوروکریسی کی بات نہ مانے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سول بیوروکریسی ہے جس کے بارے میں ہم دل میں بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت بہت معصوم ہے، یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے بارے میں ایک شعر تھوڑا سا اگر میں پڑھ دوں تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، چاہیں ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. تو یہ بالکل بیوروکریسی کی حقیقت یہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سپیریئر بیوروکریسی ہے جو پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرتی ہے، اور یوں وہی آکسفورڈ کے مطابق، آکسفورڈ لینگویج کے مطابق بیوروکریسی کی تعریف پہ پوری اترتی ہے. لہٰذا آج میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا سروے کریں تو یہ اب دوسرے سروے میں یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ کیا وہ بیوروکریسی کی اس تعریف سے متفق ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیونکہ وہ ان الیکٹڈ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سول بیوروکریسی کے نہیں ہوتے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپیریئر بیوروکریسی کے ہوتے ہیں. اور میں آج کی قرارداد کے حق میں اس لیے ہوں کہ میں سپیریئر یعنی سپر جوڈیشری، سپر بیوروکریسی کو ہی حقیقی بیوروکریسی سمجھتا ہوں. یہ 2 بیوروکریسیاں اور ان کے درمیان جو یونیک لیکن انتہائی بے انصافی کا تعلق ہے، اس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری بیوروکریسی کی ساخت ہے. 2 بیوروکریسیاں، ایک سول جو احکامات بجا لاتی ہے، جو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور وہ جو آگے ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بیوروکریسی ہوتی ہے جو احکامات حاصل میں دیتی ہے اور ان کے پاس تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے ہماری بیوروکریسی کا صحیح سٹرکچر، اور اسی سٹرکچر کی وجہ سے، اسی کمپوزیشن کی وجہ سے میں آج کی اس قرارداد کے حق میں گفتگو کر رہا ہوں. اب پاکستان کی بیوروکریسی جو سپر بیوروکریسی ہے، اس نے کیا ایسے فیصلے کیے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ اصل فیصلے تو وہی کرتے ہیں. اب یہ بہت پرانی تاریخ ہے، میں کوئکلی اس کا چند حوالے دوں گا بڑے اہم ترین چیزوں کا. 1958 میں پاکستان کا جو پہلا آئین بنا وہ توڑ دیا گیا. اس کے بعد ایک مارشل لا لگ گیا. یہ پہلا بڑا فیصلہ تھا جس نے پاکستان کو ڈیریل کر دیا، اس کی جمہوریت کو پٹری سے اتار دیا. وقت کتنا ہو گیا بھائی؟ ہیں کچھ وقت باقی؟ سٹاپ کر دوں؟ اچھا، میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، مجھے آدھا منٹ پونا منٹ دے دیں. یہ بہت بڑے فیصلے ہیں جن کی میں آپ بتانے لگا تھا لسٹ، لیکن یہ اتنی لمبی فہرست ہے. 1958 کا مارشل لا لے لیں، پاکستان کے اندر ایک انتخابات ہوئے، انتخابات کے نتائج قبول نہیں کیا گیا، 1970 کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. یہ سارے جو واقعات ہیں یہ اس کی سپر بیوروکریسی سے متعلق ہیں. ہمارے ہاں یہ جو ڈبل سٹرکچر ہے، یہ دوغلا پن ہے 2 قسم کی بیوروکریسیوں کا، جسے کہتے ہیں نا سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو یہ جو پس آئینہ کوئی اور ہے، یہ جو ڈویلٹی اور دوغلے پن کا نظام ہے، یہ اصل میں ہماری ترقی کے راستے میں اصل رکاوٹ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. اب میں حزب مخالفت کے پہلے مقرر شمشاد احمد خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور رد دلائل کے ساتھ ساتھ اپنا مقدمہ پیش کریں. شمشاد احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. دیکھا نا، یہ بیوروکریٹس کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے. بہرحال خواتین حضرات، مجھے نہایت خوشی ہے کہ آج ایک ایسے موضوع پر بات ہو رہی ہے جس کا تعلق نہ صرف پاکستانی قوم پر ہے، ہماری
اسٹیٹ ہوڈ پر ہے، بلکہ اس موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس خطے کی جو سچویشن ہے اور اس سے منسلک علاقوں کی جو سچویشن ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر بات کروں، میں اپنی جو ایک کتاب میری انڈر پبلیکیشن ہے اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ اس سارے موضوع کی اہمیت آپ کے ذہن میں کھل جائے. اور وہ یہ میری کتاب سے ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کچھ سپیریئر بیوروکریسی ہے یہاں. جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، تو وی انہیریٹڈ اے ویری انٹیلیجنٹ، کیپیبل، کمپیٹنٹ بیوروکریسی، جس کو ہم کہا کرتے تھے سول ملٹری بیوروکریسی آف امپیریل ود امپیریل کنیکشنز. امپیریل کنیکشنز والی بیوروکریسی آپ لوگوں کو ورثے میں ملی تھی، انڈیا کو بھی. لیکن اگین فار ریزنز ڈفرینٹ فرام پاکستان، انڈیا ریاست رہا. نہ صرف یہ کہ وہ بنا ریاست، کیونکہ 47 میں تو دونوں ریاستیں آزاد ہوئی تھیں برابر، لیکن انڈیا نے 3 سالوں میں سب کچھ وہ ایکوائر کر لیا جو ایک ریاست میں ہونا چاہیے. انڈیا نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا، اپنی لینڈ ریفارمز کر لیں، اکنامک ریفارمز کر لیں، اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر لیں، اور اسٹیٹس کو مرج کر لیا اپنے پورا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فوج کا رول متعین کر دیا. فوج جو ہے وہ بھی بیوروکریسی ہے، وہ صرف یونیفارم پہنتی ہے. اس بات پر میں یہ نہیں مانتا کہ پاکستان میں کوئی سپیریئر بیوروکریسی ہے جو احکامات دیتی ہے. وہ اس سے زیادہ بھی پاورفل پاکستان میں ایک طاقت ہے جس نے پورے ملک کو اس وقت ہوسٹیج بنا کر رکھا ہوا ہے، یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. وہ طاقت جو ہے وہ آپ کی 2 پارٹیاں ہیں، ایک شریفوں کی، دوسری بدماشوں کی. بس تو شریف تو خیر نام سے ہی شریف ہے نا، دوسری بدماشوں کی ظاہر ہے جس پارٹی کا ہیڈ زرداری جیسا بندہ ہوگا تو وہ وہی کہلاتی ہے. یہ 2 پارٹیاں ہیں جو اصل میں بیوروکریسی کو بھی انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے، فوج کو بھی آگے لگایا ہوا ہے، عدلیہ کو بھی آگے لگایا ہوا ہے. یعنی یہ 2 پارٹیوں نے پورے ملک کو ہوسٹیج بنا لیا ہوا ہے. تو میں یہ اگر آپ تک کہہ دوں کہ these stages are partly the result of governance patterns, governmental policies and priorities, and nature and effectiveness of institutional arrangements, partly of the way the leadership acquits itself, and partly of the conduct and commitment of the people themselves. عوام کا بھی رول ہوتا ہے چیزوں میں. یا عوام پنجاب اور سندھ والے عوام ہوں گے جو غلام ہیں، ذہنی طور پر، بنیادی طور پر غلام ہیں. یہ جب انگریز جا رہے تھے تو پنجابی اور سندھی جن کو انگریزوں نے فیوڈل لارڈز اور جاگیردار بنایا تھا، وہ انگریزوں کو کہتے تھے صاحب مت جاؤ چھوڑ کے ہمیں. لیکن قومیں 2 ہیں اس ہمارے ملک میں، صرف 2، اور وہ ہیں افغانس اور بلوچ. اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ دے آر فرام افغانستان. اور وہ خطہ جو ایران کا ہوتا تھا، افغانستان کا، سینٹرل ایشیا کا، تو وہاں سے جو لوگ نکلے تھے، بلوچ کہہ لیجئے ان کو، وہ آدھے ایران میں ہیں، آدھے ہمارے، وہ دونوں قومیتیں ہیں. قوم کا ان میں احساس ہے، یعنی ہر چیز موجود ہے جو پنجابیوں اور سندھیوں میں نہیں ہے. وہ غلام ہیں بنیادی طور پر. تو جو ملک کے مسائل ہیں جن کو آپ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں بیوروکریسی پر، بیوروکریسی تو میں بعد میں آؤں گا کیونکہ آئی ہیو بین اے بیوروکریٹ مائی سیلف. میں نے اپنی پبلک سروس 1962 میں شروع کی تھی اور میں 2002 میں ریٹائر ہوا ہوں. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ بیوروکریسی ہماری نس نس میں شامل ہے. مگر بیوروکریسی میں جب میں ہر سال سٹاف کالج میں لیکچر دیتا تھا انٹل فیو ایئرز اگو، جب میری کچھ سرجری ہوئی ہے اس کے بعد میری ذرا ایکٹیویٹیز بہت لمیٹڈ ہو گئی ہیں، لیکن میں ہر سال وہاں ان لوگوں کے سٹاف کالجز کے جو گروپس ہوتے تھے ان کو گائیڈ کرتا تھا. وہ میرے پاس آ کے مشورے لیتے تھے، میں گائیڈ کرتا ٹریننگ کے طور پر. اور میں کہا کرتا تھا، میں اپنی تقریر شروع ہی وہاں کیا کرتا تھا کہ بیوروکریسی میں
ہم سب میں اس وقت 90% لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں. یہ میں نے نیشنل ریئلٹی ہائی لائٹ کی ہے ہمیشہ. صرف 10% ہیں جو ابھی بھی اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتے ہیں, اور اگر یہ 10% نہ ہوتے تو یہ ملک 75 سال نہیں 75 مہینے بھی زندہ نہ رہتے. تو یہ جو ملک قائم ہے وہ آپ کی 10% بیوروکریسی جو انٹیگریٹی والی ہے, اور فوج, کیونکہ ہماری جو مسائل کی نوعیت ہے وہ اور کوئی ان مسائل سے نہیں ڈیل کر سکتا سوائے ہماری فوج کے. کیونکہ کسی نے کہا ہے نا کہ آپ کے ملک میں فوج جو ہے وہ انڈسپینسیبل ہے. اگر آپ کی فوج نہیں ہوگی تو یہ آپ کے دشمن کی یا ہمسائے کی یا کسی اور کی ہوگی. سو میں ہمیشہ فوج کا بہت بڑا حامی رہا ہوں, میں بتا دوں, اور اتنا حامی رہا ہوں کہ جب میں فارن سیکرٹری تھا ایک دفعہ کلنٹن کو نواز شریف کی میٹنگ تھی تو جانا تھا, اور اس نے نواز شریف کو دباؤ میں لانا تھا کہ دیکھو تمہاری فوج نے یہ ڈپلوائے کر دیے ہیں نیوکلیئر ویپنز جو ہم نے ٹیسٹ کیے تھے. تو وہ کہنے کے لیے تو اس کے ایڈوائزرز نے سینڈی برگر, اسٹول ٹیلبرٹ اور رک اینڈرفس, تینوں نے کلنٹن کو یہ کہا کہ پریزیڈنٹ وین یو آر کنویئنگ دس میسج ٹو نواز شریف کہ تمہاری فوج نے یہ رپلائی, میک شور شمشاد از ناٹ ان دا ایئر شاٹ, ہی از ناٹ دیئر. یعنی یہ یعنی ان کی مشورے پر کلنٹن نے پھر نواز شریف کو کہا کہ لیٹس ہیو 1-on-1. بس صرف پریلیمنریز باتیں ہو گئیں, اور اس کے بعد سب اس کے بھی بندے اٹھ گئے, ہمارے بھی بندے اٹھ گئے, سرتاج عزیز اٹھ گیا, میں بھی اٹھنے والا تھا. جب میں نے دیکھا کہ وہاں بروس رائڈل بیٹھا ہے جو ان کا CIA کا بندہ تھا, وہ ہی واز اسٹل سٹنگ دیئر, تو وہ نوٹس لینے کے لیے, تو میں نے کہا کہ آئی ول آلسو ٹیک نوٹس. تو کلنٹن نے کہا نواز شریف کو کہ پرائم منسٹر I think Bruce is enough. There is no need to take any notes because we are not going to discuss any کوئی فکشنز نہیں بنانے. تو خیر جب ایک پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے تو میں اٹھ کے باہر آ گیا, لیکن میں نے آنے سے پہلے نواز شریف کو کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جو میں نے ڈرافٹ کر کے رکھا تھا. کیونکہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں پہاڑوں پر سامان لے جانے والے, ہم لوگ فیصلے کرنے والی وہ طاقت نہیں ہوتے ہیں, ہم پرزے ہوتے ہیں. جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ کل پرزے ہوتے ہیں آپ کی مشینری کا. تو میں نے پہلے سے جہاز میں بیٹھ کے, کیونکہ ہم بہت اچانک چلنا پڑا تھا پاکستان آنے کے لیے, یہ کارگل کی بات کر رہا ہوں میں, 4 جولائی کو بلیر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی, تو میں نے کاغذ کا پرزہ بنایا تھا جو اسٹیٹمنٹ نکلنا تھا. ہم بنا لیتے ہیں پہلے, بعد میں جو, تو میں نے نواز شریف کو دیا کہ آپ نے یہ اس پہ بات کرنی ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں, ٹھیک ہے ہر شعبے میں بے ایمان لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, لیکن اصل کرپٹ بنانے والے جو ہیں وہ یہ سیاستدان ہیں. اب آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ انڈیا نے پہلے 3 سالوں میں, میں بالکل چھوڑ رہا ہوں جی, 3 سالوں میں آئین بھی بنا لیا, ریفارمز کر لی, فوج کا رول کر دیا. ہم پہلے 9 سالوں میں ہم لوگوں نے نہ آئین بنایا, نہ کوئی ریفارمز کی, اور فوج کو ہم نے ساتھ ملا لیا. جو پنجاب اور سندھ کے سیاستدان تھے انہوں نے ساتھ ملایا, اور وہ اس میں غلام محمد بھی مل گیا, اس میں سکندر مرزا بھی آ گیا, اور بیچارے بنگالی پھنس گئے. بیکاز پنجابی ہیں, بنگالی جو ہیں وہ اصل پولیٹیشین تھے, اور صحیح پاکستان کے جو بنانے والے تھے وہ بنگالی تھے. مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی 1906 میں, وہاں سے شملہ ڈیپوٹیشن گیا 35 بندوں کا, جس نے جا کے لارڈ منٹو کو کہا کہ مسلمز ان انڈیا آر ناٹ اے مائنورٹی, دے آر اے نیشن. تو یہ بنگالیوں نے مسلمانوں کے نیشن ہوڈ کا جذبہ پیدا کیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سب چیزیں ہوئی ہیں انڈیا میں اتنی جلدی ہو گئیں تو وہ ریاست بن گئے. آج تک وہاں ہر چیز کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو رہی ہے. ہمارے ہاں آئین نہیں بنا. پہلے 54 میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی توڑ دی گئی, اور اس میں غلام محمد شامل تھا جو ایک بیوروکریٹ تھا, لیکن تھا فوج کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, سکندر مرزا کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ بنی, اور پھر آئین بنا. بٹ دیٹ ڈڈ ڈو, لیکن باقی سب کہانی ہے. میں صرف آج بات ختم کرنی چاہوں گا کہ نا قصوروار
فوج ہے نہ بیوروکریٹس ہیں. اصل قصوروار ہیں سیاستدان جنہوں نے اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ غلط رکھی تھی. جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ اٹ از ناٹ دا بیوروکریٹس, اٹ از ناٹ دا فوج, it is basically the politicians, corrupt politicians, who have brought the country to where we are today. Thank you. تھینک یو شمشاد صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صوفیہ انیس صدیقی کو کہ وہ آئیں اور شمشاد صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دیں. السلام علیکم ایوری باڈی. مجھے بتایا گیا کہ میں نے وہاں کھڑے ہونا ہے, لیکن اس طرح تو میں کلاس بھی نہیں پڑھاتی ایک جگہ کھڑے ہو کے. سو اس لیے مجھے تھوڑا سا چلنے پھرنے کی ضرورت ہے. معذرت اگر یہ آپ کے لیے ڈسٹریکٹنگ ہو. سب سے پہلے آئی نو کہ کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ شمشاد صاحب ٹائم سے اوپر گئے, لیکن میں ذاتی طور پہ آئی وانٹ ٹو تھینک شمشاد صاحب for his service to Pakistan. It's not easy representing Pakistan outside of Pakistan as somebody who has spent a lot of years living outside of the country. So I would hope that others could also respect that. I understand کہ یہاں پہ کچھ rules set ہوئے ہوئے ہیں, but let's be honest. This is a social debate, this is a public debate, and Shamshad صاحب ہمارے بڑے ہیں. So, and because I'm a university professor, and you are in my university, I thought I would set some ground rules for being in a university right first. کیونکہ پہلے لمز ہے, اس کے بعد پھر یہ ڈیبیٹ ہے. Thank you. I want to issue a few clarifications from our side, but before I do that, I understand کہ شمشاد صاحب نے کچھ جگہوں پہ سر آپ نے بھی مان لیا ہے, بیکاز یہ حقیقت تو سامنے آنی تھی کہ کچھ سپیریئر بیوروکریسی کا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے یہ جو راستہ نہیں ہے ترقی کا اس کے اندر. بٹ آئی وانٹ ٹو کلیئرفائی سم تھنگ. دیکھیں, اگر ہم بات کریں صرف اور صرف سپیریئر بیوروکریسی کی, ٹھیک ہے, لیٹس بی آنسٹ, یہ ملٹری بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے, یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دا ٹائم از now to be able to have these discussions, because this is about setting Pakistan's direction back on track. So if we cannot even have an open conversation, تو پھر ڈبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. So لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ what is the system and structure that facilitates that kind of behavior. بے شک وہ superior bureaucracy agencies کی طرف سے ہو رہا ہو, یا پھر وہ ایون سویلین بیوروکریسی یا جوڈیشل بیوروکریسی کے اندر سے ہی یہ ڈیسیجنس یا اسٹیپس یا اقدامات مانے جا رہے ہوں, ٹھیک ہے. سو دوز آر گونا فریم سم آف دی ایشوز دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. دا کلیریفیکیشن دیٹ آئی وانٹ ٹو ایشو از کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہ بجٹ کی کلیریفیکیشن ہے, کلیئرٹی ہے جو ایجنسیز کو ایلوکیٹ ہوتا ہے, یا جو اوور آل فوج کے ڈیٹیلڈ بجٹ ری ایلوکیشن ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اٹس ناٹ ان دا پبلک ڈسکورس. سو دیٹ میکس اٹ اے لاٹ ہارڈر ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ایجنسیز کا رول کیا ہے, ایگزیکٹلی ملٹری بیوروکریسی کا رول کیا ہے, اینڈ واٹ فیسیلیٹیٹس دا بیہیویئر دیٹ وی آل نو ان بٹس اینڈ پیسز دیٹ دے پارٹیسپیٹ ان. اینڈ آئی تھنک دیٹ دا ریکویسٹ فرام دس سائڈ فرام دا گورنمنٹ وڈ بی کہ ایٹ لیسٹ اس مٹیریل کو پبلک ڈومین میں لایا جائے, بیکاز وی نو فار فیکٹ کہ وہاں سے ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے. بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو دا پوائنٹ آن دا فلور فار دا ریسٹ آف یو ٹو تھنک اباؤٹ ایز ویل. دا سیکنڈ کلیریفیکیشن دیٹ آئی وانٹ ٹو ایشو از کہ وی نو دیٹ دا رولس دیٹ govern the military bureaucracy stem from the Army Act of 1952. But we don't know much else. And we know that in civilian bureaucracy اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قانون بنتا ہے, اس کے بعد پالیسیز ڈیزائن ہوتی ہیں, اور ان کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں, اور ان رولز کو تبدیل بھی کر لیا جاتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. اور یہ سب کچھ ایک حد تک پبلک ڈومین میں ہوتا ہے, اور اسی لیے بدقسمتی سے یا وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, زیادہ برڈن سویلین بیوروکریسی کے اوپر ہی گر جاتا ہے. So we just want to clarify that this is not to excuse one or the other. آپ نے ان سب چیزوں کو اکٹھا لے کے ہی چلنا ہے so that you can make sense of
the question, which is before the House today, are the structures of Pakistan's bureaucracy resistant to progress? And the one thing that maybe is not clear yet in the debate is what is progress? So progress is basically कि आज की दुनिया के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम जिसमें से हम सब हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं और निज़ाम ने किस तरीके से उन ज़रूरियात को पूरा करना है. उसके अंदर बुनियादी आपके हकूक़ हैं, आपकी तालीम है, सेहत है, and then many other things that emanate from that. For example, your right to employment, your right to productive employment, ताकि आप अपना पेट पाल सकें, ताकि आप शादी करके बच्चे पैदा कर सकें, ताकि आप घर का ख्वाब देख सकें. You need to be able to speak freely, ताकि ख्यालात का तबादला हो सके. Because without conversation, there is no society, because there is no discourse. So the real burden of proof on this side of the House today is, हमने आपके सामने सिर्फ ये साबित करना है कि अगर आप सब कुछ एक साइड पे रखें और सब कुछ को ठीक भी कर दें, आप सियासतदान को भी ठीक कर दें. शमशाद साहब खुद माने कि एक किस्म का प्राइम मिनिस्टर आया और उन्होंने कहा कि मैंने इसको नहीं लगाया, उसको नहीं लगाया, लेकिन the majority of the country we know thinks that he was an honest and upright person. A bit naive maybe, but honest enough. Could that solve Pakistan's problems? No. Because who was he dependent on? And let's extend that argument. Who is Zardari dependent on? Who is Nawaz Sharif dependent on? Who was Shehbaz Sharif dependent on when he was Chief Minister of Punjab? Why was Fawad Hassan Fawad the person to pay the price for, I think it was the Ashiana Housing Society or whatever the case was? Because the structures permit the bureaucracy to do everything. Without a bureaucrat's signature, अगर आपने कभी भी किसी डिपार्टमेंट के साथ काम किया, जब तक सेक्रेटरी का साइन नहीं होता कुछ नहीं होता. मिनिस्टर रोता रह जाए वो नहीं होगा काम. So ultimately हमारा litmus test क्या है कि who needs the other in order to get something done or to stop something from being done? The politicians need the bureaucrats. What logic is that? Who is more powerful in this equation? The bureaucracy. And why? Because politicians के पास सिर्फ पार्टी है और पार्टी किस पे मबनी है? आप लोग पे, मेरे पे, अवाम पे. Whether I am a member of a party or not, my voting preference is the building block of a political party. But for the bureaucracy, हम उनको चाहें ना चाहें, माने ना माने, उनका ऑर्डर हमें पसंद हो ना पसंद हो, उस ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम करना है. और ये कह देना कि सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तो हम तो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल मसला सामने आता है. बिकॉज ब्यूरोक्रेसी के 4 फेजेस हैं. पहले फेज़ में आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले फेज़ में इस वक्त बैठे हुए हैं. वो फेज़ है एस्पिरेशन का. मैंने सिविल सर्वेंट बनना है. इस इदारे की लाइब्रेरी में दिन रात, गर्मी हो सर्दी हो, आप हमारी लाइब्रेरी में जाएं, हमारे स्टूडेंट्स से ज़्यादा वहाँ पे कौन आपको मिलेगा? CSS का एस्पायरेंट. आप उन लोगों से पूछें वो क्यों जा रहे हैं CSS करने. आई कैन गारंटी यू उनमें से भारी अक्सरियत कहेगी perks, privileges, protections, शायद financed education trip abroad, जिसमें paid study leave होगी, जिसमें वालदैन का कोई ख्याल रखता रहेगा, जिसमें even एक legal protection भी होगी. और क्यों ना कोई ये चाहे, बिकॉज बाकी पूरे पाकिस्तान में कौन सी निजी नौकरी से आपको कौन सी ये चीज़ें मिल जानी है? मुझे तो नहीं मिलनी. ठीक है ना? After everything I've said, I might be picked up as soon as I step out. One of you in here might be here just to pick me up. There's no protection. Bureaucrat को कोई नहीं उठाने आ रहा.
ब्यूरोक्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा OSD बना देंगे, which is a structural part of the problem, which means कि आप थोड़े अरसे के लिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, साइड पे भेज दिए जाएंगे और फिर से आप सिस्टम में वापस छलांग मार सकते हैं with zero consequence and zero public accountability कि आप कौन हैं, आपने क्या किया और क्यों किया. And so it will carry on until you retire. And then let's not even talk about the lateral induction quota, जो ज़ियाउल हक के ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ, जो आज तक बरकरार है, जिसमें 10% आप सिर्फ और सिर्फ फ़ौज को टॉप 3 केडर्स में पोजीशन दे सकते हैं. फॉरेन सर्विस में, पास में, which is Pakistan Administrative Services, and police. And guess कि किन इदारों, which parts of the bureaucracy were used, for instance, अभी जो हमारे आम इंतखाबात हुए थे, अवाम की राय के ऊपर पर्दा डालने के लिए ब्यूरोक्रेसी के कौन से हिस्से इस्तेमाल हुए थे? The answer is with you. I don't need to give it to you. And so it's not that simple to say कि ये सारा मामला politicians के पास है. It's also not that simple to say ये अवाम का मसला है. अवाम को पहले आपने पढ़ाया होता, सेहत दी होती, उनका कोई लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता, उनके सोचने का वक्त होता, तो हाँ फिर ये बोझ अवाम पे डाला जा सकता था, ये इल्ज़ाम अवाम के ख़िलाफ़ लगाया जा सकता था. लेकिन किसकी ये ज़िम्मेदारी थी और नहीं पूरी हुई ज़िम्मेदारी? आपकी ब्यूरोक्रेसी की. बिकॉज़ वो आपके सिस्टम को चलाते हैं, वो सिस्टम को प्रिजर्व करते हैं. आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो असेसमेंट होती है, एवरीबॉडी नोज़ it is of no quality. I will challenge anyone in this hall कि आप LUMS का entrance exam लें और FPSC का entrance exam लें, and you will fail the LUMS exam before you fail the civil service exam. Because ये इतना सादा मामला नहीं है. And so, to summarize, yes, there is a role of the superior bureaucracy, the agencies, senior military officers, but they don't work on their own. They work hand in glove with members of the police, with members of the administrative services, and the evidence is in front of all of you and in front of the entire world in the form of the video footage recorded of what happened between the 8th and the 9th of February 2024. And before I walk away, I want to leave you with this thought. ये मैं elections की क्यों बार-बार बात कर रही हूँ? This is not a plug for Imran Khan or the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This is a plug for you. Because आपकी राय आपसे बार-बार छीनी जा रही है, and the bureaucracy is being used to do so. But the bureaucracy can only be used when it is set up to facilitate that kind of process. And you are left protesting outside, and the results are gone. शुक्रिया डॉक्टर साहिबा. अभी मैं दावत देता हूँ हिज़्ब मुखालफत से मिस आमना बेग को कि वो आएँ और रद्द दलाइल से अपनी तकरीर का आगाज़ करें. मैं अपनी बात का आगाज़ हिस्ब इख्तलाफ जो हमारे हैं उनसे एग्री करके शुरू करूँगी. बिकॉज़ 2009 में जब मैंने अपना मैट्रिक और FA का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद लम्स का टेस्ट दिया तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और उसके बाद जब CSS का एग्ज़ाम दिया तो आई वाज एबल टू क्वालिफाई. सो दे गॉट दैट राइट. But it's good to be here and engage with everyone. मैं समझती हूँ कि आप लोग मुझसे तो ज़्यादा ही काबिल हैं, बट एक कोशिश की जा सकती है आपको समझाने की कि हमारे जो सिस्टम के बारे में आज बात हो रही है वो स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे क्यों है, कैसे है. I believe narratives are extremely important to be discussed. और मैं हमेशा इस बात से कोशिश की है अपनी एंड पे कि मैं सोचूं और समझूं कि एक नैरेटिव जब बिल्ड हो जाता है तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है,
کیونکہ وداؤٹ ریزننگ اگر آپ ایک نیریٹو کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پالیسیز میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ کی ووٹنگ میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے ڈے ٹو ڈے ڈیسیجنز ہیں. اسی طرح سے جب سول سروس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا ہمارے اوپر ایک جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز ہم اکٹھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد فری اسکالرشپس کے اوپر باہر عیاشی کرتے ہیں. میں اپنی ہی بات کر سکتی ہوں, کسی اور کے بارے میں کیا کہوں. اس ڈبیٹ کے لیے خود گاڑی چلا کے آئی ہوں, اگر اف دیٹ کاؤنٹس. آئی ایم اے سپرنٹینڈنٹ, آئی ہیو 8 years of service, اور فار دا پاسٹ 3 months آئی ہیو نو بڈی ود می بیکاز میں اپنی اسٹڈی لیو پہ ہوں, اور اس سے پہلے بھی میرے پاس صرف ایک ڈرائیور تھا جو کہ مجھے دفتر لے کے جاتا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ دیر از another side to the story as well which you need to hear in order to understand why the structures that we keep blaming are the way they are. 4 مہینے پہلے میں بھی ایک یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی تھی. ایک ڈبیٹ وی پٹ اٹ ٹوگیدر, ناٹ 4 مہینے پہلے, بفور دیٹ, بفور دی الیکشنس. اور جو ہماری 2 میجر پارٹیز ہیں پاکستان کی, ان کے 2 ویری سینئر پولیٹیشینز were invited to speak on that panel. It was about Pakistan's election. My question to them was, what is your political party's agenda? Say it out loud to me, telling me how your party, if it comes to power, is going to reform the civil service of Pakistan. Point it out to me. Exactly کیا کریں گے آپ اس civil service کو ریفارم کرنے کے لیے. Nobody had anything to say. They just said we will bring reforms. What reforms? آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس اسٹرکچرس کو جو جن کا ہم کہہ رہے ہیں پولیٹیشنز. یو ہیو ٹو ریممبر وی آر دی امپلیمنٹرز. جس بگ ڈیسیجن کی بات ہو رہی ہے اس میں سول سروس ایک امپلیمنٹر ہے. ہم اپنے آپ, میں پولیس رول آج ادھر بیٹھ کے چینج نہیں کر سکتی, نہ میرے آئی جی صاحب کر سکتے ہیں. پولیس رولز 1934 کے لکھے ہوئے ہیں, وہ آج تک 95% سیم ہیں. وہ میرے آئی جی کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ پولیٹیشین کی ذمہ داری. آپ پولیٹیشین سے پوچھیں تو صحیح کہ جس کو آپ ووٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا پالیسی لے کے آ رہا ہے, ایگزیکٹلی کس طریقے سے وہ سول سروس کو چینج کرے گا. جی, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ اینڈ دین مائی ادر کویسچن ٹو یو از, اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں اگر ایک پولیس آفیسر کی سینئر پوزیشن پہ پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ واٹس دا کرائٹیریا فار دیٹ پوسٹنگ؟ کوئی مجھے بتا دے. کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ادھر پوسٹ ہوں گے اس ضلع میں, اور ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہیں ادھر پوسٹ ہوں گے؟ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ اینی ون؟ پولیٹیشنز ڈیسائیڈ. آپ کا آئی جی, آپ کا سی ایم انٹرویو کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے اس نے کس کو رکھنا ہے. آپ جس اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں وہ اسٹرکچر یہ ہے. دیر از نو میرٹ ان پوسٹنگ. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی کیا انٹیگریٹی تھی, کس کی کیا اسپیشلائزیشن تھی, کس نے کتنا پڑھا ہے. None of that matters. There is no security of tenure. یہ ایک سینئر پولیٹیشین سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے کوئی ریفارم نہ کر کے دیں پولیس سروس میں, آپ میرے سیکیورٹی آف ٹینیور کو انشور کرا دیں بس. وہ کرانا ہی نہیں چاہتے. آپ سوچ سکتے ہیں جہلم میں اگر ایک ڈی پی او لگا ہے اور وہ اپنے پولیٹیشین کی نہیں مان رہا اور وہ اس کو چینج نہیں کرا سکتا, تو کیا یہ پولیٹیشین چاہے گا؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا. وہ اپنی مرضی کا بندہ لائے گا. اس کے سر پہ تلوار ہی یہی ہے کہ میں تمہیں کل نکال دوں گا یہاں سے, بیکاز دا اسٹرکچر اینڈ دا سسٹم ڈز ناٹ ایگزسٹ. اٹس ومز, لٹرل ومز آف پولیٹیشنز. دا سیکنڈ از, دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ آئی بلیو وچ لیڈس ٹو اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل از دیر آر نو اسٹرکٹ پرفارمنس انڈیکیٹرز. آپ آج ایک اے سی آر کھول کے دیکھ لیں, اس کو پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے اس میں کیا لکھا ہے. آپ کو کیسے گیج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس ضلع میں اتنے بجٹ کے ساتھ آپ کو ایک ڈپٹی کمشنر یا پولیس آفیسر, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لگایا تھا, آپ نے کیا کیا, کیسے گیج کیا جا رہا ہے, آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ہیں جس کی بیس پہ شاید آپ کی اگلی پوسٹنگ یا پروموشن ہوگی. جسٹ گو تھرو دیٹ, یو وڈ بی شاکڈ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیسے لکھا ہوا ہے. اٹس ایکسٹریملی سبجیکٹو. جب تک آپ کی اے سی آر جس کو کہا جاتا ہے وہ سبجیکٹو ہوگی, تب تک آپ کسی کو گیج ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اچھا سول سرونٹ ہے یا برا سول سرونٹ ہے.
جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ہمارے سول سرونٹس جو ہیں وہ رزسٹ کیوں نہیں کرتے, تو یہ میں آپ کو بول رہی ہوں کہ جب تک آپ کے سسٹم میں سرٹنٹی نہیں ہوگی, مجھے آپ آج کہہ دیں کہ میری اگلی پوسٹنگ جو ہے وہ میرے میرٹ پہ ہوگی, کوئی پولیٹیشین نہیں ڈیسائیڈ کرے گا, مجھے اس کے لیے کسی کو فون نہیں کرنا پڑے گا, اینڈ دا سسٹم ایگزسٹس اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو آل آف دیٹ, ٹرسٹ می آئی ول گو along the way. اٹ از ڈیزائن, اٹ از بائی ڈیزائن. یہ بات سے بھی میں ایگری کرتی ہوں. اور ان کے اپنے الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے, انہوں نے کہا ان سے پوچھا جائے کہ الیکشنز میں ان سسٹمز کو کیسے استعمال کیا گیا, تو یہ استعمال ہی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. یو نیڈ ٹو چینج, یو نیڈ ٹو پٹ ان پلیس, جس چیز پہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں, ٹرسٹ می یہ چیزیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ جا کے کامنٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ اس اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی چھتری خود نہیں پکڑی ہوئی, وہ پکڑ لے گا. آپ بتائیں تو صحیح اس کو کہ آپ کی یہ پرفارمنس ہے, آپ کی پوسٹنگ اگلی نہیں ہوگی اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے آن گراؤنڈ. میڈم پوائنٹ اب تو لے لیں. I'm just being cognizant of my time. We also have a right to ask a point. نہیں لینا کوئی بات. It's my decision to whether. Thank you. The other thing is, I'll just wind it up. Of course, I'm going to give you the floor after this. But simple سی بات ہے کہ جب آپ اس چیز کو کویسچن کرتے ہیں نا, یہ دیکھیں کہ سسٹم پیچھے کیا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی کہ انڈیویجول ایکشنز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور کہا جائے کہ اس پولیس نے یہ کر دیا, اس ڈی سی نے وہ کر دیا. آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے وہ سسٹم تک وہ ڈی سی اور وہ پولیس والا وہاں پہنچا کیسے. انڈیویجول ایکشنز ہوتے رہیں گے, آپ انڈیویجول ایکشنز کو کنڈیم کرتے رہیں, وہ ہوتے رہیں گے جب تک آپ کا سسٹم خراب ہے. جب تک آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, کوئی نہ کوئی اوپر آئے گا. میں آج پوسٹنگ نہیں لیتی, مجھے پوسٹنگ آفر ہوئی, میں نہیں لوں گی, کوئی اور بندہ آئے گا, لے گا, وہ کرے گا وہ کام. تو آپ کو اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, آپ نے انڈیویجول ایکشنز کو ٹھیک نہیں کرنا, سسٹم اس کو خود ٹھیک کرتا ہے. The last thing that I want to talk about is, which after this you can please ask the question, is the fact that please go home and read. I don't have enough time, otherwise I would have told you. Singapore inherited the same colonial civil service structure as us. Exactly the same civil service structure. What did they do? Lee Kuan Yew نے کیا کیا؟ وہ ڈیسیجن ایک ڈی سی یا ڈی پی او یا آئی جی کا نہیں تھا, وہ لی کون یو کا تھا. وہ اسٹرکچر اس نے چینج کیا, وہ سول سروس نے خود نہیں کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو مس آمنہ. اب میں دعوت دوں گا عطا ملک صاحب کو کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ آیا یہ سیاسی قحط الرجال ہے یا انتظامی ڈھانچے ہیں جن کے اوپر الزام لگایا جائے, یا جنہیں کیا کہتے ہیں, جن کے اوپر آپ جنہیں بلیم کریں آپ, کہ آیا پاکستان کی پروگریس میں رکاوٹ ہیں. تو سر پلیز. السلام علیکم جی. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ. میرے لیے بہت مشکل ہوگا کسی ایک زبان میں بولنا, تو میں سوئچ کرتا رہوں گا. پہلے تو اس چیز کی معذرت. 3 پہ بھی بول سکتے ہیں جی, 2 ان کا رول ہے, تو کوشش کروں گا تیسری نہ نکلے جس میں سوچتا ہوں. اچھا, تو ایسے ہے جناب کہ اٹس گڈ ٹو بی ہیئر ایٹ لمز آفٹر اے لانگ ٹائم. سو میرے لیے تھوڑا سا وہ پرسنل بھی ہے. اور جب آپ یو ٹی اور لم سے نکلے ہوں تو ویسے ہی آپ کا دل کرتا ہے کہ بہت سے ٹھٹے لگائے, اور اس کا بہت مواد ہے آج. لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ کم کیا جائے, اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے نا, وہ ایک آپ نے سوال سنا ہوگا کہ اگر ایک آدمی ایک کام کو ایک دن میں کرتا ہے تو 5 بیوروکریٹ کو کام کتنی دیر میں کریں گے. اگر آپ کا جواب 0.2 ہے تو آپ میتھمیٹیکل مائنڈ کے ہیں. اگر آپ کا جواب 5 ہے تو آپ لاجیکل مائنڈ کے ہیں. لیکن یہ دونوں جواب غلط ہیں, کیونکہ صحیح جواب یہ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ایکچولی اصل مدعے کی طرف. معاملہ بہت پھیلا ہوا ہے اور مزید پھیل گیا ہے. تو ہم اس کو, اور دوسرا بیچ میں کچھ جذباتی باتیں بھی ہوئیں, ہم سب کی پولیٹیکل افیلیشنز لائکس ڈس لائکس بھی ہوتی ہیں, اور ایٹ ٹائمز پلینگ ٹو گیلری جو ہے
وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس قوم کو کسی ایک ڈائریکشن میں سوے نہ کر دے. سو اس لیے بہتر یہ ہے, میں کوشش اور لیکن میرا ایک اور یقین بھی ہے کہ اس قوم میں اتنی خاصیت موجود ہے, یہ بہت پریگمیٹک قوم ہے, بھلے وہ پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچ ہو یا کشمیری ہو یا پشتون ہو, یہ بہت پریگمیٹک قوم ہے. اور اگر اس کے ساتھ دلیل سے بات کی جائے تو اس کو سوے ہونے سے روکا جا سکتا ہے. اچھا, اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کنٹرول کون کر رہا ہے اور کون ہو رہا ہے. میں اس کے اوپر صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ بات ہوئی کہ جی یہ شریف اور بدماش ہیں جو اس سب کو کنٹرول کرتے آئے ہیں اور بیسیکلی وہ ذمہ دار ہیں اس سب خرابی کے. میں شریف اور بدماش کے ساتھ پولیٹیکل افیلیشن میں 402 ضرب 2 کا اضافہ بھی کر لوں گا. میں شمشاد صاحب کی طرح اعلیٰ ریاستی عہدیدار نہیں ہوں, اس لیے نام نہیں لے سکتا, لیکن جی تو لیکن میں ان تینوں کا ذکر کر لوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بدماش پھانسی چڑھ جاتا ہے, بدماش کو گولی مار دی جاتی ہے اور قتل گاہ کو دھو دیا جاتا ہے. بدماش کو 11 سال جیل میں رکھا جاتا ہے اور الزام کسی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتے. شریف کو اپنی بستر مرگ پہ پڑی بیوی سے کال کرنے کی اجازت جیل سے نہیں دی جاتی ہے, لیکن وہ جو اصل حاکم ہیں جب ان کی ایمبولنس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے سپریم کورٹ کی طرف, جب ان کی گرفتاری کے لیے ان کو سپریم کورٹ طلبی ہوتی ہے تو راستے میں ایمبولنس کا رخ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اور وہاں سے کچھ دن بعد ایک جہاز میں ان کو دبئی بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک, صرف یہ نہیں, ابھی فواد حسن فواد صاحب کا ذکر ہوا, یہ اخباروں کی خبریں ہیں. ہم نے وہ تصویریں دیکھی ہوئی ہیں جب پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنے 2 بچوں کو گود میں لے کے جیل کے باہر ایک دیوار کے اوپر بیٹھی ہیں اور ملاقات کا انتظار کر رہی ہیں. اور یہ اخبار کی خبریں ہیں کہ فواد حسن فواد اور آج چیمہ صاحب کے جو خاندان والے ہیں ان کی گاڑیوں کو عدالتی احاطے کے اندر تک جانے کی اجازت دی جاتی تھی. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک پہ اصل کنٹرول کس کا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. یہاں ایک ڈائیکاٹمی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ ڈائیکاٹمی جیسے شمشاد صاحب نے کہا, یہ ڈائیکاٹمی ایکچولی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے ایک امپیریل بیوروکریٹک سٹرکچر انہیرٹ کیا تھا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حالات کی وجہ سے, ہمارے کچھ خاص حالات ہیں, ہمارے خاص حالات میں پہلی چیز یہ تھی کہ ہمیں آزاد ہند, وہ ناٹ آزاد, غلام ہند فوج کا یا برٹش انڈین آرمی کا ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ حصہ ملا تھا. ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہماری کچھ جیو اسٹریٹجک کمپلشنس تھیں جنہوں نے ہماری ریاست کے دائمی اداروں کو, اور اس میں فوج شامل ہے, اس میں بیوروکریسی شامل ہے اور اس میں جوڈیشل بیوروکریسی شامل ہے, ان کو یہ موقع دیا تھا کہ یہ سرد جنگ کے دوران اپنی اس خصوصی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اثر نفوذ کو یہاں مزید گہرا کر سکیں. یہاں بات کی گئی تھی کہ سیاستدانوں نے 9 سال بعد آئین بنایا تھا. جب سیاستدانوں نے 9 سال بعد آئین بنایا تھا تو اس کو 1.5 سال میں ایک سول بیوروکریٹ سکندر مرزا اور ایک ملٹری بیوروکریٹ ایوب خان نے کیوں توڑ دیا؟ دیر آید درست آید. 3 سال کی جگہ 9 سال لگے, لیکن توڑا کیوں؟ سوال یہ ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو آپ کا یہ کولونیل سٹرکچر ہے, جب تک معاملہ کولونیل تھا یہ سٹرکچر اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ ایک وائس رائے کو اور ایک گورنر کو جواب دہ ہوگا, اور وہ وائس رائے اور وہ گورنر پیچھے ویسٹ منسٹر کو جواب دہ تھے.
پالیسی میرے آپ کے ہم ہندوستانیوں ہم پاکستانیوں کے مفاد کی نہیں تھی, لیکن کہیں اکاؤنٹیبلٹی ایگزسٹ کرتی تھی. آزادی کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی. مثال یہ ہے کہ ایک سیاستدان کوئٹہ دربار میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ آپ ریاست کے جو ملازم ہیں یہ عوام کے خادم ہیں, عوام کی مرضی کے ترجمان ہیں, آپ کو عوام کی مرضی پہ چلنا ہوگا, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے 2 سال بعد اسی بلوچستان میں عوام کے اوپر لشکر کشی کر دی جاتی ہے, اور ایک ریاستی ادارہ آج تک اس پالیسی کا بدقسمتی سے ذمہ دار ہے. یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, یہ کسی ادارے کی بات بھی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ایک سٹرکچر ایسا ایگزسٹ کرتا ہے جس کا انٹرسٹ اس ملک میں حالات کی وجہ سے شاید کسی کی انٹینشن نہیں تھی, اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اب ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے گہرے ہیں. یا انڈیا کی بات ہوئی, انڈیا میں آپ کو کون سا اسسٹنٹ کمشنر ہائیلکس پہ ملتا ہے؟ انڈیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد بیوروکریسی کے لیے 62 کروڑ 50 لاکھ کی گاڑیاں لی جائیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے حالات, انڈیا ہم سے کہیں زیادہ ڈائیورس تھا. انڈیا کی جیسے ذکر کیا گیا پولیٹیکل موومنٹ کی ہسٹری زیادہ سبسٹینشیٹڈ تھی, اور انڈیا کے علاقوں میں فوج کا اثر نفوذ کم تھا. تو انڈیا کے سیاستدانوں کے لیے, اور چوتھی چیز, انڈیا کو وہ جیو اسٹریٹجک چیلنجز درپیش نہیں تھے جو ہمیں درپیش تھے, جن کو استعمال کرتے ہوئے شاید انڈیا کی بھی سول ملٹری اور جوڈیشل بیوروکریسی طاقتوں سے ساز باز کر کے اپنے لیے وہ راستے بنا سکتی, اختیار کر سکتی. وجہ جو بھی ہو, آپ نے موضوع یاد رکھنا ہے, اور موضوع یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی کا اسٹرکچر مطلب اٹس فارم اینڈ اٹس فیبرک از ریزسٹنٹ ٹو پروگرس. آخر میں چلتے چلتے صرف ایک بات کروں گا. کچھ عرصہ پہلے ایس آئی ایف سی قائم کی گئی, اور ایس آئی ایف سی قائم کرتے ہوئے ایک اعلیٰ ریاستی عہدیدار کی طرف سے یہ بیان منسوب کیا گیا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں بہت سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, لیکن بیوروکریسی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. ہمارا اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم نے ایک سپرا بیوروکریٹک باڈی بنا دی ہے. ہم یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ 21ویں صدی کی منڈی کی معیشت, 21ویں صدی کی مارکیٹ, 21ویں صدی کی ڈیجیٹل اکانومی ایک فری مارکیٹ چاہتی ہے جس میں بیوروکریٹ اپنی ومز کے تھرو نہ رینٹ سیکنگ کر سکیں, نہ ایکسیسو ریگولیشن کر سکیں, اور نہ ہی وہ ڈکٹیٹ کریں کہ منڈی کس فارم میں چلے گی اور کس فارم میں نہیں. اور اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تو اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں شاید وہ جو ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ ایک وہ انفلیکشن پوائنٹ آ جاتا ہے, وہ نہ آ جائے اور اس کے نتائج کافی خوفناک ہوں گے. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب بخت جمشید بریار صاحب کو کہ وہ آئیں اور بحث کا خلاصہ پیش کریں. Thank you, Mr. President.
मैं बहुत हार्ड हिटिंग बातें करूंगा. हमारी आधी आर्गूमेंट्स तो टीम प्रोपोजिशन ने खुद ख़त्म कर दी हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ कि ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें इशू नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का इशू है. ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर इनहेरेंटली वर्क्स. आप बाहर जाएं, रेड लाइट्स चल रही हैं, यू स्टॉप एट योर सिग्नल्स, यू गो, द पुलिस इज वर्किंग, यू गो, मोस्ट एसेंशियल सर्विसेज आर वर्किंग. You can argue on the quality of the service delivery they are giving. You can argue on how effective they are, but they are effective. Go to Africa, go to any other so-called third world, आप ये नहीं use करते term, but developing states, you won't see this kind of service delivery. There is service delivery, there are problems. The problem is not with this structure, ladies and gentlemen. The problem is with the people who are joining this service. आपकी लाइब्रेरी क्यों भरी हुई है CSS aspirant से? That is my question to you. लम्स की लाइब्रेरी नहीं भरी हुई होनी चाहिए. दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी, बट आई एम टेलिंग यू दैट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. आई एम अ फॉरेन ग्रेड एंड आई एम अ फॉरेन ग्रेड बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस. आई विल टेक इट लेटर ऑन. सो द थिंग इज कि आप, लेट्स सी, आप लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं सर्विस. द प्रॉब्लम इज कि जो लोग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, दे वांट टू ज्वाइन इट बिकॉज देयर इज सम एलिमेंट कि इसमें ताकत है, एक बड़ी गाड़ी है. 21 साल के बच्चे को आप 4000 सीसी की गाड़ी दोगे, वो यही करेगा जो कर रहा है. So this is not the problem with the structure, it's the problem with the kind of aspirations people are bringing into the service. Civil servants are not supposed, it's not the kind of service जहाँ आप ये aspire करते हो कि I will have a big car. You join it for public service. You know, the civil servants across the world, you go to Europe, you go to US, you go to any developing country, even in Pakistan before, 50s or 60s, there was this kind of spirit of public service, which has finished now. More or less, अब situation यहाँ पे आ गई है. Please go ahead. सर, मुशर्रफ के ज़माने में when the judicial जो magistracy की powers थी, जब वो DC से लेके DCOs बन गए थे, तो do you know कि 33rd Common में कोई pass के vacancies advertise ही नहीं हुई थी, और ये कमीशन का अपना फैसला था, which means कि structure के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि जब वो दिल चाहें, जब उनका दिल करे, तो वो नहीं advertise करेंगे positions. That was a different thing. What happened was we tried to move towards the local government, but the local government was destroyed by the supra-political structure you have because it was not in the interest of the executives and the provincial executive sitting. उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया because it was not in their interest. Obviously, जो लोग service में उस वक्त DMG में थे, erstwhile DMG now pass, they also wanted to have some kind of, उसको उनका भी interest होगा, but I don't think that's related. So the problem is with the kind of people joining, the kind of culture we have developed. So it's not a structural issue in that sense. What we need is a recruitment rethink. What we need is a training rethink. What we need is a cultural rethink on your level of the people who are trying to join the service. आप गलत aspirations लेके service join करेंगे, this is what will happen. Then you will not be able to resist those things that are coming from. देखिए, जो super bureaucracy है, वो लिख के कुछ नहीं देती. It's all verbal. They don't write things down. Why do we fall for them? Because हमारी अपनी वो strength नहीं होती as bureaucrats or as individuals or as officials. That's why we fall for them. But other than this, the thing about Pakistan's bureaucratic structure is it is functioning. It needs betterment, it needs development, लेकिन इसको destroy करके आप एक नई चीज़ खड़ी नहीं कर सकते. There are only two institutions. एक, I'm not going to name, the other bureaucracy, which are institutions in that sense. The problem is we have over-regulation now. आपका bureaucrat पूरा दिन करता क्या है? Let's be honest, I'll be very frank. आधा दिन वो सर्विस डिलीवरी देता है VVIPs को, and those are not political interests. Most of them are business interests because politics is inherently tied to businesses. Everything is about protection of money. Politics translates that into a strategy because basically what are politicians trying to do? They're trying to protect money. They're trying to protect businesses. They are doing VVIP security duties. They are doing special tasks for certain people. पूरा दिन वो ये करते हैं. The rest of the time they go, there's a hearing at the ombudsman for federal tax ombudsman, federal ombudsman, the provincial ombudsman, then there's the special court for anti-smuggling, then there's the additional session judge, there's the session judge, there's the high court, there's the Supreme Court. शाम 7-8 बजे आपका bureaucrat फारिग होता है, at that time he's no way in any position to give any kind of delivery to the people who's coming to the जो उसके पास रहा. So the problem is Punjab Club, sir. What? Punjab Club.
don't we know that in Punjab Club की automatic एक membership available होती है for the Punjab bureaucracy? That is a kind of perk and privilege that every one of these aspirants will be promised. Is promised and they will get it at some point and they work towards it. Yes. So the logic of developing these things at that time was, I don't have a membership of any club in Pakistan, just by the way. So, but the logic of developing that was that salaries were small. They used to give them these perks. Right now, that structure is there. But the question is not Punjab Club. The question is कि इनके रिश्ते ही नहीं होने अगर ये सर्विस नहीं ज्वाइन करेंगे. इनसे पूछ लें इनसे आप. Some of their rishtas are going to get broken because they couldn't pass the exam. That is the problem. That is the structural, social, cultural problem, and it is a problem in Punjab's intelligentsia and a little bit in Sindh's rural intelligentsia. It is not a problem in the other two provinces of that kind. लेकिन इस सूबे में ये बहुत बड़ा problem है. और जब तक आप इसको resolve नहीं करोगे, you are not going to move ahead. मुझे incubators नहीं नजर आ रहे, मुझे startups नहीं नजर आ रही, मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं बगलों में कॉपियां किताबें डाल के लाइब्रेरी में घुसे हुए हैं, हर public library में they're trying to pass the CSS exam. Why? What is the CSS giving you? Because people have this idea कि जी बड़ी गाड़ी है, 4 पैसे बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. So you have to understand, the problem is somewhere else. We cannot a point translate of information, it into, if I may, sir. सर, आपको incubator इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि कुछ टैक्स चोरों के बचाव के लिए वो ऐसी पॉलिसियां बना लेते हैं कि किसी ईमानदार आदमी के लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है इस मुल्क में. I'll give you that, but I will also tell you कि IMF जो आपको टारगेट देता है, आपकी यही ब्यूरोक्रेसी पूरा करती है और डिफॉल्ट से बनाती है. वो टैक्स कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये उस ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है. ना वो ब्यूरोक्रेसी पूछती है. We are not responsible for that. On interest payments, sir. Sir, And another payment as well. Yeah, so but- that's not a bureaucratic structures problem, is it? I mean, interest is not a bureaucratic problem. Defense payments are not a bureaucratic problem, is it? So so what I want to say is, I want to sum up my arguments in a very different tone here. What I want to say is, a lot of the things that were said by proposition are very true. A lot of the things that were said by the opposition, Sir Shamsad, are very true. So it is a political economy problem, essentially. But there is a big cultural, social norms issue that we have to deal with. We cannot say the structure is a problem. Singapore inherited the same structure. India inherited the same structure. And to be honest, let me tell you, India में भी इसी तरह का structure है. वहाँ district magistrate होता है, उसकी गाड़ी पे DM लिखा होता है, उस पे झंडा भी लगा होता है. और ठीक है, उसको Hilux नहीं मिलती, लेकिन उसको Innova मिलती है. I know I have friends across the border and they have those. So the question is, it exists there as well. इंडिया के अंदर आप रूरल एरियाज में जाते हो, डीएम बहुत बड़ी चीज होता है. डीएम यहाँ के डीसी की तरह होता है. सो द थिंग इज, वी हैव कल्चरल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी सिमिलैरिटीज विद देम एज वेल, बट द क्वेश्चन इज दे प्रोग्रेस बिकॉज दे पुट देयर फेथ इन एंटरप्रेन्योरशिप. दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दिस कॉलोनियल माइंडसेट कि नौकरी ही करनी है. सो द प्रॉब्लम इज, यू हैव मेड ब्यूरोक्रेट्स इनटू व्हाट यू मेड. वी हैव नॉट मेड देम इनटू दैट. ठीक है, I walk into a room, I'm a young bureaucrat, barely 30 years old. People take me like something. वो क्यों ले रहे हो यार, पागल हो? So the question is, it's the people who've done that. Trust me, it's a cultural, social issue, especially in Punjab. That is the argument that I have, and I think it's not a structural problem. You can go on and on about structural issues. Yes, it's a political problem. Yes, it's a problem in which business interests are being protected by political elite and military elite, and they are trying to get things done, but they are doing it because we are getting the wrong kind of people in service. They are not resisting. And that is why we are here today. So जो आपका सवाल है कि 4-6 महीने पहले एक रात में क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि कोई resist नहीं कर सका. और जब कोई resist नहीं करेगा, तो things will go down. We'll leave the questions to the audience. So to sum up, I validate the idea of the proposition. Yes, there is an apartheid in bureaucracy. There's a superior bureaucracy and there is an inferior bureaucracy. And I'm calling it an apartheid because I think it's a fallacy. It should be done away with. It should not exist. कोई superior bureaucracy नहीं होनी चाहिए, एक ही bureaucracy होनी चाहिए, and that should do its service. Or along with that, it's a political and military elite, along with business elite problem, who are working at their behest to protect certain hegemonic interests for the last 2, 3, 4, 5 decades. I'm saying a lot of these things
believing in Chatham House rules. I am a member of the service. So, yeah, and they're protecting those interests. And it's not the structure of the bureaucracy. In fact, in anything, if you want to use that structure to your benefit, you can do it. If the secretary doesn't sign something, the thing is not going through. Trust me. If the deputy commissioner of a district doesn't want to do something, especially in places where there are either magistracy powers or there are unsaid magistracy powers, I'm talking about Balochistan when I say that. So he can do that, and he can stop something. But if he doesn't, then the problem is with the person as well, and with the larger kind of issues he's associated with himself. So it's an overarching issue. I would say putting it on the structure, putting it on the bureaucracy is oversimplification and the wrong kind of approach to take. And with that, I rest my arguments. Thank you very much. ڈاکٹر شمشاد احمد خان صاحب اپوزیشن کی جانب سے رپلائی اسپیچ دیں گے. نہیں، بڑا اچھا کیس پریزنٹ کیا ہے فرام دا ہاؤس، اور تینوں ہمارے معزز دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا کیس ہمیں دیا ہے. ہماری طرف سے بھی ایک باقاعدہ اپنی طرف سے جتنی بھی وضاحت ہو سکتی ہے کر دی گئی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پر آپ فوکس نہیں کر سکتے اس سارے مسئلے کو. اٹس اے لارجر ایشو. آپ اکثر سمپٹمز پر توجہ رکھتے ہیں. اب مثلاً جو سمپٹمز ہیں نا، اگر جوڈیشری کام نہیں کر رہی تو وہ سمپٹم ہے اس ایک بڑے مسئلے کا. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو وہ سمپٹم ہے ایک بڑے مسئلے کا. اگر حکومت کام نہیں کر رہی تو وہ بھی سمپٹم ہے ایک بڑے مسئلے کا. اسی طرح اگر آرمی چیف کو آئی جی پولیس بنا دیا جاتا ہے، جو کہ بنا دیا گیا ہے شریفوں نے، تو اور میں نے 2014 میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ کیا نہیں تھا اس وقت. میں نے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کو آئی جی پولیس بنا دیں گا، اور بنا دیا انہوں نے. تو اگر یہ کر دیا گیا، اگین وی آر فوکسنگ آن دا سمپٹمز. سارا مسئلہ جو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو جڑ ہے مسئلے کی، اس کی طرف کوئی نہیں آتا ہے. اور وہ ہے جڑ کہ ہمارا سسٹم جو شروع سے ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک میں انفورس کیا ہے پہلے 9 سالوں میں، اسپیس دے کے فوج کو بہت اسپیس دے دی تھی. اتنی اسپیس دی تھی کہ اسکندر مرزا بھی اپنا کام دکھا رہا تھا، غلام محمد نے بھی دکھا دیا تھا، چیف جسٹس منیر نے بھی اپنا کام دکھایا تھا. وہ سیاستدانوں کی وجہ سے تھا. ایوب خان نے پھر باقاعدہ 10-12 سال لگائے. لیکن اتنا میں ایک چیز کہوں گا، ایوب خان جتنا عرصہ بھی رہا، اس نے دنیا میں پاکستان کا امیج اتنا برائٹن کیا تھا کہ اس کو یورپ تک میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایشین ڈیگول ہے. تو وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن پہلی دفعہ پاکستان میں شروع بننے کے بعد اکانومی کام کر رہی تھی. اور اکانومی جو تھی وہ ایک باقاعدہ ایکسپرٹ، اپنا محبوب الحق تھے فائنانس منسٹر، اس سے پہلے شعیب تھے. تو مقصد تو ایکسپرٹس تھے، اکنامک ایکسپرٹس تھے جو فائنانس لک آفٹر. اب تو انہوں نے جب سے یہ سیاسی سسٹم آیا ہے، یہ بینکرز آتے ہیں، اور بینکرز کا کام ہوتا ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا سسٹم بس. اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے جنریٹ کیسے کرنے ہیں ریسورسز، یا جو موجودہ اپنے آپ سسٹم ہے اس میں سے کیسے آسٹیرٹی کیسے کرنی ہے، وہ کوئی نہیں سوچتا. یہ بھی نہیں کوئی سوچتا کہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ بار بار لیا جا رہا ہے وہ کیپٹل نہیں ہے، یہ سرمایہ نہیں ہے، اٹس اے لائبلٹی. کسی قسم کی مدد یا کسی قسم کا لون یا ایڈ جو آپ لے رہے ہیں وہ کیپٹل نہیں ہوتا. اس سے آپ اپنی کچھ بھی چیز درست نہیں کر سکتے، وہ آپ کی لائبلٹی رہتی ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آفٹر آل کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ سمپل ہے، لیکن وہ اس وقت ہوگا، میں پھر کہوں گا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ فوج اپنا کام چھوڑے. اصل چیز یہ ہے کہ جس دن آپ کا وہ سیاستدان، وہ کوئی بھی ہو سیاستدان، وہ انٹیگریٹی والا ہوگا اور وہ سسٹم لائے گا جس طرح لی کوان یو نے سنگاپور میں، جس طرح ملیشیا میں مہاتیر نے ملیشیا میں کیا، جس طرح کوریا میں پاک چونگ ہی نے کیا، اور جس طرح اور انڈونیشیا میں سکارنو اور سہارتو نے کیا. اور
ابھی موسٹ لیٹسٹ جو مثال ہے وہ 94-5 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریقہ میں روانڈا میسیکر ہوا تھا. 2 قبیلے لڑ پڑے تھے, ہوٹسی اور کیا 2 قبیلے تھے. تو وہاں ایک ڈکٹیٹر آیا, بڑا منحنی پتلا دبلا سا, اور اس نے آ کر پورا مسئلہ نہ صرف یہ کہ ریشل ہارمنی کر دی پیدا, اور وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ لے آیا, اور آج روانڈا از آن اٹس پاتھ ٹو اکنامک, جس کو کہتے ہیں اکنامک جائنٹ افریقہ کا, وہ بننے جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ہمیں اس حکمران کی ضرورت ہے جس طرح چائنا کو ماؤ زے تونگ ملا تھا. وہ ایک عام پولیٹیشین نہیں تھا, ہی واز اے فنامنن. تو ہمیں وہ فنامنن چاہیے, ہمیں وہ مائنڈ سیٹ چاہیے, وہ سوچ چاہیے. اور میں پھر بالآخر, اور میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے, نہ میں نون لیگ کا سپورٹ کرتا ہوں, نہ میں پیپلز پارٹی, کوئی پارٹی میں. تحریک انصاف بھی بھری پڑی ہے چوروں سے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان, میں اگین ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان واحد بندہ تھا جو سیاستدان نہیں تھا, لیکن اس میں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مائنڈ سیٹ سے لوگوں کو اس نے ایک اویکننگ دے دی ہے. یعنی جتنی 3 سالوں میں اویکننگ دی ہے, کبھی 70 سالوں میں لوگوں کو نہیں ملی تھی, جو سوچ آج پیدا ہو گئی ہے. تو اس قسم کا فنامنن ہمیں چاہیے, وہ کوئی بھی ہو, اور وہ آ کے یہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں, سیاستدان, عدلیہ, فوج, پولیس, جو بیوروکریسی, ان سب کو ٹھیک کر دیں گے, ٹھیک راستے پر لگا دیں گے. لیکن وہ بندہ ایک آئے گا صرف, بس جب وہ آئے گا تو سچویشن بدلے گی. تھینک یو. تھینک یو شمشاد صاحب. اب میں حزب موافقت سے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صوفیہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی جوابی تقریر سے سب کو لاجواب کر دیں. Assalamu alaikum again. Thank you for those of you who have stuck around. I know کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. I think بنیادی طور پر یہ ڈبیٹ 2 ایشوز پہ آ کے ٹھہر گئی ہے. The first question is کہ اسٹرکچر ہے کیا, and if as government or as proposition we can demonstrate to you کہ آج کے اکثر یہ جو ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سے اکثر اگر ہم یہ واضح کر دیں کہ وہ ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے, تو دیٹ مینس کہ the debate should go to us. The second issue is کہ is this a question of narrative or is it a question of experience? So I'm going to start with the structural problem. So structure کے components کیا ہوتے ہیں؟ میں نے بات کی کہ aspiration ہے, حزب اختلاف مان گئے کہ ہاں ایسپریشن کا مسئلہ ہے, سو دیٹس اے پوائنٹ آن آور سائڈ. پھر ہم نے بات کی کہ جو سلیکشن میکنزم ہے, وہ جو اسیسمنٹ ہے, سیکنڈ اسپیکر وہ چلی گئی ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ مانا کہ ہاں اسیسمنٹ کا مسئلہ ہے. دا کمیشن ایگزام از اے لاٹ ایزیئر فار ایگزامپل دین ایون اے یونیورسٹی ایگزام. case in point is LUMS. So وہ پوائنٹ بھی ہماری طرف چلا گیا. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیورنگ سروس کیا ہو رہا ہوتا ہے بیوروکریسی کے ساتھ, یا وہ خود کیا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی وینٹ آن ایڈ نازیم اباؤٹ اٹ ٹوڈے. لیکن اصل میں جو سوال ہے کہ if you have for example a promotional problem جس کا بھی ذکر ہوا اور اسی سائڈ سے اتفاقاً ذکر ہوا, سو پروموشن کی جو بات ہے وہ کچھ رولز کے تحت ہوتی ہے, اور رولز بنیادی طور پہ اسٹرکچر کا حصہ ہوتے ہیں. سو جب ہم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہم آبویسلی عمارت کی بات تو نہیں صرف کر رہے, ہم صرف یہ تو نہیں بات کر رہے کہ جو FPSC کی بلڈنگ ہے اسلام آباد میں وہ ہمارے ایک مرکز ہے بیوروکریسی کی. ہم بات کر رہے ہیں اصولوں کی, نارمز کی, ویلیوز کی, اور ان ساروں کی عکاسی کرتی ہے وہ عمارت, یا پھر جو لوگ سول سروس کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر جو ان کے حرکات ہوتے ہیں اس کے بعد. اور جب ہم پروموشن کی بات دیکھتے ہیں تو آبویسلی جو ACR کی بات کی, میڈم صاحبہ چلی گئی ہیں تو لیکن انہوں نے ہی اس کا ذکر کیا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا اوپر والا کیا میرے بارے میں سوچے گا, میرے بارے میں کون سی رپورٹ لکھے گا, تو آبویسلی یہ کسی دائرے کے اندر رہ کے, کسی فریم ورک کے اندر رہ کے ہی یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کے بیوروکریسی کا اسٹرکچر ہی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کی ترقی کے راستے میں, کیونکہ وہ آپ کو ڈسکریج کرتا ہے. آپ نہ آواز اٹھائیں, آپ نہ اسٹینڈ لیں, جو آپ کو کہہ دیا ہے وہ آپ کر لینا, کیونکہ پھر آپ کو ہی روکا جائے گا بعد میں, آپ کی ہی پروموشن رکے گی, آپ کو ہی اسٹڈی لیو
تکلیف نہیں ملے گی, آپ کے لیے ہی مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ گیس واٹ, جب آپ نے ریٹائرمنٹ لینی ہے تو جس رینک پر آپ ریٹائر ہوں گے اسی رینک کے مطابق آپ کی پینشن لگنی ہے. اور جہاں تک IMF کی بات ہوئی, سر نے بات کی, اینڈ آئی ریسپیکٹ سر, ایکسلنٹ اسپیکر, تھینک یو سر فار جوائننگ اس ایٹ لمس ٹوڈے. تو لیکن بات IMF کی اگر ہو رہی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان کی اکانومی کا؟ ہمارا پینشنز برڈن. یہ آپ کے پی گورنمنٹ سے بات کر لیں جنہوں نے ایکچولی کچھ ریفارمز کی کوشش کی, وہ جن صاحب نے ریفارمز کی کوشش کی ان کا الیکشن ہی نہیں انہوں نے جیتنے دیا اس دفعہ, یا پھر آپ خاور گمن سے بات کر لیں, یا جو بھی اتنے زیادہ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ پاکستان کے سرکاری نظام کا واحد اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ آپ کے پینشنز کا مسئلہ ہے. اور پینشنز بنیادی طور پہ آپ کے ڈھانچے سے جڑا ہوا ہے. سب لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں سول سروس کے اندر یا سرکاری نوکری کے لیے کہ اس کی ایک پرماننس ہے, اس کی ایک ری ایشورنس ہے, اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک سیفٹی اور سیکیورٹی اور ہیلتھ کوریج ہے جو آپ کو عام طور پہ نہیں ملتی. اس کا مطلب کہ بنیادی طور پہ آپ کا جو سرکاری نظام کا ڈھانچہ ہے وہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے آپ کے نوجوان کے ایسپریشنز اور خواہشات اور مستقبل کے بیچ میں. سو سب سے پہلے تو یہ ایشو کلیئر ہو گیا. دوسرا ایشو ہے نیریٹو ورسز ایکسپیرینس. میڈم صاحبہ نے عرض کیا تھا کہ یہ نیریٹو کا ایشو بن گیا. اوبیسلی یہ سوشل میڈیا پہ تو ڈبیٹ نہیں ہو رہی, یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے 3 لیونگ انڈیویجولس کے بیچ میں, اور ہم سب کے اپنے اپنے تجربات ہیں. لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے کسی پولیس آفیسر سے کبھی انٹریکشن کیا, ٹریفک وارڈن سے, کسی ٹیچر سے, کسی پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے, یا کسی AC سے, یا کسی DC سے, یا کسی ڈپلومیٹ سے؟ یہ سارے آپ کے بیوروکریسی کا حصہ ہیں. اور سب کو یاد ہوگا کہ کب وہ کسی بیوروکریٹ سے جب ان کا آمنا سامنا ہوا اور وہ ایک ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس تھا. یہ ہماری روزمرہ زندگی کے تجربے کے بنیاد پر ہی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی بیوروکریسی کے اندر کوئی مسئلہ ہے. یہ مجھے کوئی عمران خان یا علی امین گنڈاپور کے کہنے سے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں پھر یہ فیصلہ کروں گی جو آج کل ایک یہ ہوا بن گیا ہے کہ صرف وہ لوگ بات کریں گے تو عوام یقین کرے گی. عوام کے اپنے دماغ بھی چل رہے ہیں, ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو اس کا مطلب کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, اور ہمیں اس کو اس سادگی کی نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ گھمبیر معاملہ واقعی میں ہے اور اس کو اسی طرح it deserves that kind of attention. And my final point is کہ کون یہ جب قانون تبدیل ہو رہا ہوتا ہے لاء ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے, جو اگر مسودہ ہو یا کوئی نیا قانون آ رہا ہو لازمی لاء ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ ہو کہ واپس آتا ہے عوام کی طرف. لاء ڈپارٹمنٹ میں میں بیٹھی ہوں, لاء ڈپارٹمنٹ میں احمد صاحب بیٹھے ہیں, علی ملک صاحب بیٹھے ہیں, شکر ہے ایون آپ لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوئے لاء ڈپارٹمنٹ میں, لیکن لاء ڈپارٹمنٹ میں آپ کی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ ان کا ہاتھ ہے قانون میں, ان کا ہاتھ ہے ان کے تحت جو پالیسیز بنتی ہیں ان میں سے جو رولز نکالے جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کا ہاتھ ہے آپ کے پورے نظام کے ڈھانچے کے اندر. اینڈ دیٹس وائی جب پاکستان کا نوجوان تنگ آ جاتا ہے بالآخر ان سارے رولز اور ڈھانچوں سے, تو پھر وہ کہتا ہے میں نے ایک آخری بار ایک پاکستانی بیوروکریٹ سے بات کرنی ہے, اور وہ FIA کا آفیسر ہوگا جب میں اپنی امیگریشن کرا کے پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اسی کے ساتھ میں دونوں جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم لوگ حاضرین سے رائے لیں گے. میں تمام حاضرین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے واٹس ایپ پر آئے ایک سروے میں اپنی رائے کا دوبارہ اظہار کریں.